میرا ختم نبوت پہ ایمان ہے، میرا ختم نبوت پہ ایمان ہے، میرا سب کچھ انہیں پر یہ قربان ہے۔ امام اہل سنت حضرت قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کا نام پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام میں اعلاء کلمت الحق کا استعارہ ہے۔ ہمارے اکابر اپنا یہ جوش و جذبہ اور اپنی تحریک اور اپنی دینی خدمات مسلمانوں کو بالخصوص اپنی اولاد کو وراثت میں دے کر کے جاتے ہیں۔ انہی کے فرزند ارجمن حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین صاحب ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ ہمارے اسٹیج پہ آج ہمارے شہر کی بہت ساری سیاسی شخصیات، سماجی شخصیات، تاجر برادری، منتظمین تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے ان سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے اب دعوت خطاب دوں گا حضرت امام اہل سنت قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کے صاحبزادہ حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین اظہر صاحب کو، امیر تحریک خدام اہل سنت پاکستان۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي الله لا نبي بعدي وأنا خاتم النبيين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ خدام اہل سنت ہیں، ہم سنت کو پھیلائیں گے، ہم اللہ واحد کے بندے توحید کی شمع جلائیں گے، ہم شاہ رسول کی امت ہیں جن پہ نبوت ختم ہوئی، ہم منکر ختم نبوت کو پس کافر ہی ٹھہرائیں گے۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور برادران اہل سنت والجماعت، مخدوم علماء حضرت طوفانی صاحب دامت برکاتہ کے حکم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ سٹیج پر بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، ان کے سامنے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ شاید آپ کو دل تو نہ لگے، لیکن میرے بھائیوں یہ مسئلہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، تو عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد ہے کہ حضور رحمت للعالمین شفیع الرسل صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم انوار ہو کے آخری نبی ہے. آج کے بعد کسی کو بھی نبوت اور رسالت سے نوازا نہیں جائے گا. چنانچہ یہ عقیدہ صرف امت محمدیہ کا نہیں بلکہ انبیاء سابقین کی تعلیمات پر تمام ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آخر زمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس عقیدے پر قرآن مجید کی پہلی دلیل پیش کرتا ہوں. رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، اللہ نے آپ کو شہزادے دیے، لیکن ایک حکمت کے تحت انہیں بچپن میں ہی واپس لے لیا. فرمایا ولکن رسول اللہ، لیکن حضور کے اللہ کے رسول، اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے. آپ کسی رجل کے جسمانی باپ نہیں، لیکن امت کے آپ کے روحانی باپ. وہ خاتم النبیین اور نبیوں کو ختم کرنے والے. اس میں فاعل کا صیغہ بنائے یا بالفتح، دونوں کا معنی ایک ہی بنے گا کہ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری دلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام، جتنے بھی رسولان اعظام تشریف لائے، ان سب نے اپنے خطاب میں فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. لفظ قوم سے خطاب فرمایا کہ اے میری قوم. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب عام فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے دنیا کے رہنے والے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. تیسری دلیل، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم اور صحابہ کرام کے ساتھ خلافت کا وعدہ نہ فرماتے. سورہ نور میں جب وہ عزت نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. وعدہ کیا اللہ نے کن سے؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. کیا قیامت تک کے لیے؟ فرمایا نہیں، منکم، من تبعیضیہ، تم میں سے بعض کے ساتھ، تم میں سے بعض کے ساتھ جو نزول آج کے وقت حاضرین موجود سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان سے خلافت کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ لیستخلفنہم فی الارض، کہ میں تمہیں ضرور زمین میں خلیفہ بناؤں گا. اگر انبیاء کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لَيَجْعَلْنَا انبیاء و رسولا، میں تمہیں نبی یا رسول بناؤں گا. لیکن کیا فرمایا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں تمہیں زمین میں ضرور کیا بناؤں گا؟ خلیفہ. آئیے اس کے بعد اختصار سے عرض کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعد. لوگوں تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، تمہارا نبی ایک، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. جس طرح کسی انسان کا بھی دوسرا باپ نہیں ہو سکتا، اسی طرح دوسرا نبی بھی نہیں ہو سکتا. اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مرزا غلام قادیانی آج جہانی کو نبی مانتے ہیں، ان کا باپ بھی ہے، سمجھے یعنی ان کا باپ بھی ہے، ان کا باپ بھی ہے نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہارا باپ تمہارا نبی فرمایا لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بالنبیین، میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا جاؤں، اور اللہ نے مجھ پر نبی کو ختم فرما دیا. اسی طرح تیسرا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدی. لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. تو خاتم النبیین کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تعلیم فرما دیا. کیا فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن انگریزی دور میں یہود و نصارہ اسلام کے دشمن تھے، دشمن ہیں اور دشمن ہندو دور میں پادری حضرات کی ایک ڈیوٹی رکھتی ہے کہ ہندوستان میں آپ ایسے غدار کو تلاش کریں جو نبوت کا دعویٰ ہے. چنانچہ انہوں نے سیالکوٹ کے اکرم ملازم جو محرر جرمانہ کی شریف پر ملازم تھا اسے تیار کر دیا. تو مرزا غلام قادیانی نے پہلے آریہ اور عیسائیوں کے ساتھ چھیڑخانی شروع کی تاکہ میری شہرت ہو جائے. جس پر شہرت ہوگی اس نے دعویٰ کیا کہ میں نور ہوں، مجھ پر الہام ہوتا ہے. جس وقت یہ بات ان کو چل پڑی تو کہنے لگا کہ میں مجدد ہوں. جس وقت میری بات لوگوں نے مان لی تو کہنے لگا میں محدث ہوں. اس کے بعد کہنے لگا کہ میں سیر مسیح ہوں. یہ دعویٰ کیا کہ میں اصل مسیح ہوں. اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں ذلی اور ضروری نبی ہوں. اور اس کے بعد کافر اور مکمل نبی بن کر دنیا کو للکارنے لگا لوگوں میں نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو. تو انگریز جو نے مرزا غلام قادیانی کو ایک سازش کی ہے تاکہ امت میں اشتراک ہو، تاکہ امت میں اشتراک ہو. اور اس نبوت کا مقصود کیا تھا؟ اسے جہاد کے خلاف خطرہ دلوایا گیا. چنانچہ ابن سبا کی ضروریت کا اسی طرح قادیانی کا عقیدہ کیا بگاڑ ہے. ملک کی اکثریت
اللہ کے فضل کرم سے اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت جہاد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آج جہاد الماضی الی یوم القیامہ کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، لیکن ابن سواد کا عقیدہ کیا ہے کہ امام مہدی کے آمد سے پہلے کا جہاد کیا ہے؟ حرام، دفاع کرو۔ اسی طرح دشمنیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جہاد کیا ہے؟ حرام۔ میں اپنے حکم والوں کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں، اور خصوصیت پنجاب حکومت کو گواہ نہ کرے اگر ملک پر بھارت حملہ کر دے تو اس کا مقابلہ کرنے والے کون ہوں گے؟ بولیے، اہل سنت والجماعت۔ چلو ہمارے نزدیک جہاد مشروع نہیں، بلکہ جہاد جانے کا کیا رہے گا؟ جاری رہے گا۔ تو برطانیہ نے، یہود و نصارہ نے مرزا غلام احمد کو نبی کیوں بنایا؟ کہ اس سے یہ کام لینا تھا اور جہاد کے خلاف فتویٰ دلانا تھا۔ اب آخری گزارش کرتا فتوے نبوت کا اللہ کے لائق کتاب قرآن مجید